بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عرب علماء کا کوئی مسئلہ مرزے کی خواہش کے مطابق ہو اور احناف کے ہاں مسئلہ اس طرح نہ ہو تو مرزے کا ڈائیلاگ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ صحابہ کی اولادیں ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے یا ہندوؤں کی اولادوں کو زیادہ پتہ ہے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں ان کو آپ یہ بتا نہیں پا رہے کہ رفع الدین منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ ہندوؤں کی اولادوں کو کسی نے آ کے بتا دیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کہ رفع الدین منسوخ ہو چکا ہے، اور جو صحابہ کی اولادیں ہیں ان کو آج تک نہیں پتہ چلا۔ وہ تو رفع الدین سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو آمین اونچی کہہ رہے ہیں۔ تو میں ساتھ ساتھ چٹکی اس لیے کاٹتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھلے۔ صحابہ کی اولادیں مکہ مدینے میں آج تک رفع الدین کر رہی ہیں، اور ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہی ہیں رفع الدین منسوخ ہو گیا۔ لو سامو، بھینس کے نیچے سے خالص دودھ ملتا ہے یا گوالے سے؟ کیونکہ یہاں تو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ رفع الدین تو منسوخ ہو چکا ہے، تو پاکستانی تو پھر پوچھیں گے کہ یار جدھر سے چلا تھا ان بیچاروں کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا، ماموں پارٹی چوتھے ملے تو انہوں پتا لگ گیا کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب جہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں پہ داڑھی شرط ہی کوئی نہیں امامت کی، وہ ہے بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو یا رفع دین کا مسئلہ ہو یا اسی طرح اور مسائل جو مرزا کی خواہش کے مطابق ہوں، ایسے مسائل بیان کرتے وقت مرزا حوالہ دیتا ہے سعودیہ کا، حرمین کا، عرب کا، اور ساتھ ہی ڈائیلاگ بھی مارتا رہتا ہے کہ جی وہ صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ ہندوؤں کی اولادیں ہیں، اور خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مکہ مدینہ والوں کے ہاں یہی مسئلہ ہے اور دین وہاں سے آیا تھا اور یہ لوگ چوتھے محلے میں بیٹھے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ مسائل میں دلائل کے ذریعے گفتگو ہونی چاہیے، دلائل کے ذریعے اختلاف رائے ہو جایا کرتا ہے۔ ائمہ، مجتہدین، فقہا، محدثین کے درمیان پہلے بھی اختلاف ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا اور ہوٹنگ کرنا کہ وہ صحابہ کی اولادیں، یہ ہندوؤں کی اولادیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کر کے مرزا طنز کرتا ہے۔ لیکن جب عرب علماء کا کوئی مسئلہ مرزے کے نزدیک درست نہ ہو، حرمین کا کوئی عمل، مکہ مدینہ کا کوئی عمل مرزے کے نزدیک درست نہ ہو، تو اس وقت مرزا یہ سارے ڈائیلاگ بھول جاتے ہیں۔ پھر مرزے کے ڈائیلاگ کیا ہوتے ہیں وہ چند نمونے آپ دیکھ لیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں، سورہ توبہ میں کہا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے اور قوموں کو لے آئے گا، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک وقت آیا کہ انہی صحابہ کی اولاد سے اللہ نے امامت لے لی ہے، اجمیوں کے سپرد کر دی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے دین کا کام کس سے لے۔ ناظرین دیکھ لیا آپ نے، پہلے مرزا کس طرح تقابل پیش کر رہا تھا کہ جی وہ صحابہ کی اولادیں اور یہ ہندوؤں کی اولادیں، لیکن یہاں آپ نے مرزا کی بات سن لی، صحابہ کی اولاد کو مرزا کیا مقام دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک ویڈیو میں بات چلی جمعہ کی 2 اذانوں کے متعلق کہ سعودیہ میں، حرمین میں تو 2 اذانیں ہوتی ہیں، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزا نے جو بات کی ہے وہ سن لیں۔ علی بھائی سے سوال ہے کہ جمعے کی اذان ایک ہے یا 2؟ جمعے کی ایک ہی اذان ہے، اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے۔ اچھی بدعت اور بری بدعت کے حوالے سے حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان شروع نہیں ہوئی تھی، ایک اذان پیرلل میں شروع ہوئی تھی، بخاری کے الفاظ ہے بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح مسجد میں 2 اذانیں شروع کروا دی تھی۔ مسجد میں ایک اذان ہوتی تھی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں بھی 2 ہوتی ہیں، غلط ہو رہی ہیں بھائی۔ سعودیہ والے بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے نا، اپنے اوپر تو نہیں انہوں نے پیش کرنا، یا مفتی اعظم سعودیہ کے اوپر تو نہیں پیش کرنا دین کو۔ دکھائیں کہاں پہ دوسری اذان ثابت ہے۔ حالانکہ جمہور فقہا جمعے کی 2 اذانوں کے قائل ہیں، یہاں دلائل کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، یہاں مرزے کے اصول پر بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جب مرزے کی خواہش کے مطابق مسئلہ تھا، جس مسئلے کو مرزا نے ماننا تھا، وہاں کس طرح کے ڈائیلاگ مار رہا تھا کہ جی صحابہ کی اولادوں کو پتہ نہیں چلا، ہندوؤں کی اولادوں کو پتہ چل گیا۔ تو یہاں بھی مرزے کو یہ کہنا چاہیے نا کہ صحابہ کی اولادوں کو نہیں پتہ چلا کہ ایک اذان ہوتی ہے، یہ 2 اذانیں، مرزے کو پتہ چل گیا، منگول کی اولاد کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی 1 اذان ہوتی ہے، صحابہ کی اولادوں کو نہیں پتہ چلا۔ اور مرزے کے ڈائیلاگ کے مطابق دین جہاں سے آیا تھا مکہ مدینہ سے، وہاں تو 2 اذانیں ہو رہی ہیں، تو چوتھے محلے میں مرزا کہہ رہا ہے کہ 1 اذان ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح مرزے کے ڈائیلاگ کے مطابق یہ کہنا چاہیے کہ دودھ، خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالے سے نہیں ملتا، تو مرزا گوالا ہے، اس سے تو خالص دودھ نہیں ملے گا۔ تو مرزا یہاں یہ سارے ڈائیلاگ بھول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مرزے کا ایک اصول نہیں ہے،
جب مسئلہ مرزے کے مطابق تھا، جس مسئلے کو مرزا نے ماننا تھا، وہاں ڈائیلاگ اور تھے، اصول اور تھے، اور جس مسئلے کو مرزا نے نہیں ماننا تھا وہاں اصول بدل گئے، ڈائیلاگ بدل گئے۔ اب ڈائیلاگ یہ آ گیا کہ سعودیہ والے اگر کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، سعودیہ والوں نے بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر پیش کرنا ہے، قرآن و حدیث کو ان پر پیش نہیں کرنا۔ اب مرزے کا ڈائیلاگ یوں بن گیا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مرزا نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا کہ جی وہ صحابہ کی اولادیں، یہ ہندوؤں کی اولادیں؟ اس وقت یہ کیوں کہا تھا کہ جہاں سے دین آیا تھا وہاں یہ عمل ہے؟ اس وقت یہ کیوں کہا تھا کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے؟ یہ ڈائیلاگ بولنے کی اس وقت مرزے کو کیا ضرورت تھی؟ حرمین میں صرف یہ 2-3 باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں۔ حرمین کی اونچی امین انہیں نظر نہیں آ رہی، حرمین میں امام کعبہ کا اور مسجد نبوی کے امام کا رفع الیدین کرنا انہیں نظر نہیں آ رہا، مسجد نبوی کے امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہری نمازوں میں سکتہ دینا نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ اہل حدیثوں کو نظر آ رہا ہے۔ اپنی حرمین کا اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے۔ یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جی ناظرین، سن لیا آپ نے مرزے کی بات۔ اب مرزا کہہ رہے ہیں حرمین کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے۔ تو پھر اس وقت ڈائیلاگ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی وہ صحابہ کی اولادیں، یہ ہندوؤں کی اولادیں؟ اسی طرح یہ کہنا کہ جی خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، گوالے سے نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ۔ بخاری میں نہیں لکھی پائی جی، وہی بات جو سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کڈیاں نے، میں کہا ایتھوں ہی گئی ہیں، تسی چھڑ دیتی ہیں، اسی پڑھ لیاں نے۔ بخاری شریف حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ جی ناظرین، دیکھ لیا آپ نے مرزے کا یہاں کیا انداز ہے کہ جی جہاں سے حدیثیں آئی تھیں انہوں نے چھوڑ دیں اور دوسروں نے لے لیں۔ یعنی جب مکہ مدینہ کی حرمین کی کوئی بات مرزے نے لینی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اصول کیا ہوتا ہے، ڈائیلاگ کیا ہوتا ہے، اور جب مخالفت کرنی ہوتی ہے تو سارے ڈائیلاگ بدل جاتے ہیں، اصول بدل جاتے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی اس وقت سعودیہ کے جتنے علماء ہیں انکلوڈنگ مسجد نبوی کا امام، حرمین میں حرم مکہ میں جو امام ہے وہ بھی، یہ لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دی ہے سستی کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے۔ ہونا تو چاہیے، عبداللہ بن عمر جس طرح کنکریاں مارتے تھے نا، جز رفع الیدین میں آتا ہے، جو لوگ سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑتے تھے، ان کو بھی ویسے کنکریاں مارنی چاہیے، امام کعبہ کو بھی اور مسجد نبوی کے امام کو بھی۔ بدتمیزی کی حد ہو گئی ہے، جب کسی مسئلے میں اتفاق ہو تو مرزا عرب علماء کو کس انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہے کہ جی صحابہ کی اولادیں ہیں، دین وہاں سے آیا تھا، خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ہی کسی مسئلے میں اس کو اختلاف ہوتا ہے تو کس طرح بدتمیزی والا انداز اختیار کر لیتا ہے کہ جی امام کعبہ کو، مسجد نبوی کے امام کو کنکریاں مارنی چاہیے، اور جی سستی کی وجہ سے سعودیہ کے سارے علماء، مسجد نبوی کے سارے امام، مسجد حرام کے سارے امام، انہوں نے سستی کی وجہ سے ایک سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو ہم نے مرزے کی تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب فیصلہ آپ خود کر لیں۔